السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کل کی گفتگو میں ہم نے معاشرے کے ایک بہت اہم طبقے، معاشرے کے ایک بہت اہم حصے، نوجوانوں میں پائی جانے والی کچھ خرابیاں اور پھر ان کا کیا حل ہے وہ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ معاشرے کا ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جس طبقے کے اوپر معاشرے کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے خواتین کا طبقہ۔ کسی بھی سماج اور معاشرے کو اگر سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو پھر اس معاشرے کی خواتین کیسی ہیں، اس معاشرے میں عورت کا اسٹیٹس کیا ہے، اس سماج میں عورت کا رول کیا ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو ڈیگریڈ کیا ہے، اسلام نے عورت کو بہت حقیر درجے میں رکھا ہے، اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلموں میں نہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان جو تھوڑے ماڈرن ٹائپ کے ہیں، تھوڑے لبرل ٹائپ کے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ صاحب اسلام نے تو ہمارے ساتھ بڑی ریسٹرکشنز ہیں، بڑی پابندیاں ہیں، اور اسلام نے جو ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں ایک عورت کا مقام کیا ہے، اور پھر ایک مسلمان عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، سماج کو لے کر کے اس کے کندھوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کے مطابق آدم کی اولاد میں مرد اور عورت
یہ دونوں ہیں اور دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے النساء شقائق الرجال کہ عورتیں مردوں ہی سے نکلی ہوئی ہیں اور مردوں کے قدم بقدم اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں. اسلام نے عورت کے 3 اہم روپ، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے اور بیٹی کی حیثیت سے، اسلام نے عورت کے ان تینوں جو رولز ہیں، اسلام نے عورت کا مقام بہت اونچا بیان کیا ہے. اگر ایک عورت ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اس کی اولاد کی جنت ہے اس کی کے قدموں کے نیچے. اگر عورت ماں ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمِهَا، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اس کی خدمت کیے بغیر اس کی اولاد جنت میں نہیں جا سکتی. یہ ماں کی حیثیت سے اس کا درجہ ہے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، اپنی ماں کے ساتھ. پوچھا اس کے بعد پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تمہاری ماں کے ساتھ. پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ. 3 مرتبہ آپ نے ماں کا نام لیا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو کا، پھر تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے. ماں کو اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت میں، اس کی پرورش میں وہ تکلیفیں اٹھاتی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، وہاں خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. تیری ماں نے تکلیف در تکلیف کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا ہے. پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے کہ اس بچے کی غذا ماں کے بدن کے اندر، اس کے خون کو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے دودھ بنا دیا اور ماں اپنا خون جگر اپنے بچے کو پلاتی ہے 2 سال تک. یہ 3 احسانات ہیں جو صرف ماں کرتی ہے. تو ایک عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے اس کو یہ مقام دیا ہے. یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، کسی کے نکاح میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی آپ نے 2 پارے کو تراویح میں سنا، اس میں یہ آیت بھی آپ کے سامنے آئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں. جب بیوی بن کر کے یہ عورت تمہاری زندگی میں آتی ہے، تمہارے لیے لباس بن جاتی ہے. تم ان کے لیے لباس، وہ تمہارے لیے لباس. انشاءاللہ کسی دن ہم درس میں حقوق الزوجین پر بات کریں گے، وہاں ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے. بیوی آپ کا لباس ہے، آپ اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکتے. یہ بیوی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. حرام ریلیشن شپ میں سکون نہیں پیدا ہو سکتا. حرام ریلیشن شپ میں لشت پوری ہو سکتی ہے، شہوت پوری ہو سکتی ہے، واسنا پوری ہو سکتی ہے، خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے، سکون نہیں مل سکتا. سکون حلال رشتے میں، سکون بیوی کے ذریعے ملے گا. یہ اللہ کا کلام ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. کل تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا حرام تھا، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں تھا، اور آج جب نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو 2 جسم ایک جان ہو گئے. ایک دوسرے کے بغیر رہنا، بھئی نکاح کے بعد کون بیوی شوہر کے بغیر رہنا چاہتی ہے؟ جن کے شوہر باہر کام کرتے ہیں، گلف وغیرہ میں رہتے ہیں، ان بیویوں سے جا کے پوچھو، وہ کلیجے پہ پتھر رکھ کے رہتی ہیں.
اب تو بڑے مسائل ہو گئے، گلف وغیرہ میں پہلے کے لوگ تو فیملی لے کے رہتے تھے، اب فیملی لے کے رہنا آسان کام تو نہیں، خاص طور سے جو لیبر کلاس کے لوگ وہ تو نہیں لے کے رہ سکتے 2-2 سال تک شوہر کے بغیر۔ عورتیں روتی ہیں فون پر بات کر کے شوہروں سے۔ یہ محبت یہ کس نے پیدا کی؟ یہ کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے، یہ رشتہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کے کلام کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ بیوی جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتی ہے۔ تو عورت بیوی ہے تو آپ کے سکون کا ذریعہ ہے، آپ کی محبوب ہے۔ اور یہ عورت اگر بیٹی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، اللہ اکبر، یہ رحمت بن کر کے آتی ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور ان کی پیشانیوں پہ بل پڑ جائیں۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھیں اور جو بیٹیوں کی پرورش کو اپنے لیے تکلیف کا سبب سمجھیں۔ یہ بیٹی تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے دے اور ان 2 بیٹیوں کی وہ اچھے طریقے سے پرورش کر دے یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہی ہیں، ملی ہوئی ہیں، وہ انسان جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹی کی پرورش کرنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، خاص طور سے آج کے اس دور میں آسان تو نہیں ہے بیٹی کی پرورش کرنا، آسان تو نہیں ہے ایک ماں باپ کے لیے بیٹی کی پرورش کرنا۔ زمانے کے فتنوں سے بھی بچانا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بھی بچانا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ اسے سکھانا بھی ہے، اس کے لباس، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ بھی اسے سکھانا ہے۔ اور اتنی تربیت کے بعد اور اتنی محبت کے بعد جب وہ بیٹی جوان ہو جائے تو اسے کسی کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ایک ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے ہے، اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کو آزمائش قرار دیا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی کے ذریعے آزماتا ہے، بیٹی کے ذریعے امتحان لیتا ہے اور وہ اس امتحان میں کھرا اتر جاتا ہے، اچھے طریقے سے بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی، جہنم سے بچنے کا سبب بنتی ہے یہ عورت جب بیٹی کے روپ میں آتی ہے۔ یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ ہاں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر برابر ہیں، ہر کام جو مرد کرے وہ عورت کرے، نہیں، اسلام نے دائرے الگ الگ بنائے۔ بہت سارے کام ہیں جو عورت کرے گی مرد نہیں کر سکتا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو مردوں کے لیے سوٹیبل ہے، عورت کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر قوام ہے، نگراں ہے، مرد عورت کا گارجین ہے، عورت زندگی کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی مرد کے انڈر میں رہے گی، بیٹی ہے تو باپ کے انڈر میں ہے، بہن ہے تو بھائی کے انڈر میں ہے، بیوی ہے تو شوہر کے انڈر میں ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مرد کو اس کا گارجین بنایا، اور اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے، اس میں عورت کی کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمانے اور گھر چلانے اور کمائی کرنے کے جھنجٹ سے آزاد کیا ہے۔ آج کی ماڈرن دنیا کیا کہتی ہے؟ صاحب ورکنگ وومن ہونا چاہیے۔ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھانا پکائے تو غلامی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرے تو غلامی ہے، اور وہی عورت ایئر ہوسٹس بن کر کے فلائٹ پر مسکرا مسکرا کے کسٹمرز اور پیسنجر کو جو ہے کھانا پیش کرے، پانی پیش کرے، تو صاحب یہ عزت کی بات ہے۔ وہ عورت اپنے بچوں کے اور اپنے شوہر کے کام کرے تو غلامی ہے اور وہ بندش ہے، اور ہم نے عورت کو غلام بنا دیا، اور وہی عورت ریسپشن پر بیٹھ کر کے، کاؤنٹر پر بیٹھ کر کے آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے کسٹمرز کا دل لبھائے، تو صاحب یہ آزادی ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کو عورت کی آزادی نہیں، عورت کو کھلونا بنانا کہتا ہے، اسلام اس کو عورت کی تذلیل کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کی عزت اس مقام اور اس حد میں رہنے میں ہے جو حد اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر قوام ہیں، نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فطری طور پر نیچرلی عورت کے مقابلے میں کچھ فضیلت بخشی ہے۔ بھئی یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جسمانی اعتبار سے فزیکلی مرد عورت سے مضبوط ہوتا ہے،
بھائی کوئی ہزاروں میں کوئی ایک عورت پہلوان بن جائے، کشتی لڑنے والی بن جائے، مرد کو اٹھا کے پٹک دے، وہ ایک ریئر کیس ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ رول کیا ہے، کامن سینس کیا ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ آپ رات کو 2 بجے اکیلے سڑک پر چلیں گے، آپ کو ڈر نہیں محسوس ہوگا، عورت اکیلے چلے گی اس کو ڈر محسوس ہوگا، اس کی ہمت نہیں پڑے گی۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اس کو کمزور بنایا ہے، تو فرمایا بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور کما کر کے لانا اور خرچ کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے۔ بعض لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اسلام میں وراثت میں لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سکھائیں گے کہ انصاف کیا ہے؟ وراثت کا قانون اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کو نہیں پتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے؟ اللہ کو خوب معلوم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اگر اسلام نے وراثت میں مرد و عورت کو برابر دے دیا ہوتا تو یہ مرد کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی، کیونکہ مرد کو ہمیشہ عورت کو کما کے دینا ہے، مرد کو کمانا ہے، عورت کو بیٹھ کے کھانا ہے۔ عورت ماں ہے، بیٹا کھلائے گا، عورت بیوی ہے، شوہر کھلائے گا، عورت بہن ہے، بھائی کھلائے گا۔ عورت کو بیٹھ کر کے کھانا ہے، کما کے لانا مرد کو ہے۔ اب اگر وراثت بٹ رہی ہے باپ کی اور شریعت یہ کہتی جتنا بھائی کو ملے گا اتنا بہن کو ملے گا، تو یہ تو ناانصافی ہو جاتی، یہ تو مرد کے ساتھ جو ہے انجسٹس ہو جاتا، ناانصافی ہو جاتی۔ تو یہ بالکل عدل ہے، بالکل انصاف ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مرد کو 2 چیزیں حاصل ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اس کو مضبوط بنایا، اور دوسرے اس کو کما کر کے لانا اور خرچ کرنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں اپنی ماں و بہنوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہترین عورت کی کیا نشانی؟ اللہ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ فرما برداری یہ عورت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جس عورت کا کیریکٹر فرما برداری والا ہو جائے وہ زندگی کے کسی موڑ پر پریشان نہیں ہوگی۔ یہ گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں، یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ عورت منوانا چاہتی ہے، ماننا نہیں چاہتی ہے۔ اور اسلام یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، بہترین عورت کی نشانی کیا ہے؟ اسے ماننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ عورت فرما بردار بن جائے، قانتات، اللہ کی بھی فرما بردار بن جائے، رسول کی بھی فرما بردار بن جائے، شوہر کی بھی فرما بردار بن جائے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جتنی چیزوں کی اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے۔ جتنی چیزوں کی اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے ایک عورت ان کی حفاظت کرے۔ محترم حضرات، اسلام میں مرد و عورت میں نیکی میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی مرد کرتا ہے سیم وہی نیکی عورت کرتی ہے۔ اسلام میں جینڈر بیس کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ ثواب ملے گا عورت کو کم ملے گا، بلکہ عورت کو چھوٹ دی گئی۔ جہاد فی سبیل اللہ عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے، عورت کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرنا ہے، مرد کے ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے مہینے کے کچھ ایام ایسے ہیں جن میں عورت پیریڈ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی، تو اس کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اس کے تکلیف کے ایام ہیں، اس کی آزمائش کے ایام ہیں، شریعت نے نماز معاف کر دی۔ روزہ نہیں رکھنا ہے، روزے کی بعد میں قضا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرد اور عورت میں جینڈر بیس کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایمان والی اور نیک عمل کرنے والی عورت زندگی میں کبھی بے چین نہیں رہے گی انشاءاللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والا مرد چاہے عورت، قرآن کی گارنٹی، اللہ کی گارنٹی ہے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اس کے گھر میں مسائل نہیں ہوں گے، اگر مسائل آئیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا اگر یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایمان اور نیک عمل۔ اللہ کہہ رہا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ آج ہماری عورتیں کیا کر رہی ہیں میرے بھائیوں؟ آج معاف کیجئے گا، کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ سماج میں بے حیائی بہت بڑھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی ایک طرفہ تو نہیں بڑھ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ نوجوان لڑکے بہت بے حیا ہو گئے اور عورتیں ماشاءاللہ بڑی شرمیلی اور بڑی حیا والی ہیں۔
تالی تو دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے نا, غلطی تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے, بے حیائی تو دونوں طرف سے ہو رئی ہے, لڑکے بھی بے حیا ہو رہے ہیں, لڑکیاں بھی بے حیا ہو رہی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کا جو گہنا ہے, ایک عورت کا جو زیور ہے, اس کی حیا ہے. ایک عورت با حیا ہو, ایک عورت با کردار ہو. قرآن کریم میں اللہ نے دو عورتوں کو ہمارے لیے اگزامپل قرار دیا, ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک مریم. مریم کو اللہ نے آئیڈیل کیوں قرار دیا؟ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, مریم تمہارے لیے آئیڈیل ہیں, عمران کی بیٹی مریم, الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. مریم کی خاص بات یہی ہے, مریم نے اپنے کردار کی حفاظت کی. اور یہ آیت یہودیوں کے منہ پر تھپڑ ہے جو حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مریم پاک دامن ہے, مریم ضرور عیسیٰ کی ماں ہے, بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور معجزہ کے پیدا ہوئے. مریم کا قدم کبھی نہیں بہکا. ارے مریم تو وہ خاتون ہیں بیت المقدس میں بیچاری بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی تھی, اور جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو مریم دیکھ کر کے ڈر گئیں, اور پہلا جملہ ان کے منہ سے کیا نکلا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتا, اگر تو متقی انسان ہے دور ہٹ جا, اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہٹ جا, میرے قریب مت آنا, میں رحمان سے ڈرنے والی عورت ہوں, میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں, میرے قریب مت آنا. مریم تو وہ خاتون ہے میرے بھائیو. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم آیا, ہائے ہائے مریم کی زبان سے کیا نکلا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. مریم کو فکر ہے لوگوں کو کیا جواب دوں گی, لوگ کل میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے, لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے, انگلی اٹھائیں گے, میں کیا جواب دوں گی؟ مریم کہتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی آج کے پہلے, میں نسیا منسیہ ہو گئی ہوتی, کوئی میرا نام تک نہ جانتا. یہ مریم ہے میرے ساتھیوں. اور اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور مریم اپنے بچے کو گود میں لے کے آئیں قوم کے پاس, تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ مریم تو کس کا پاپ لے کے آئی ہے, کس کا بیٹا ہے یہ؟ تیرا باپ نیک ہے, تیرا بھائی نیک ہے, تیری ماں نیک تھی, تو یہ اتنا گندا کام تو نے کیسے کر دیا؟ تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو, جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے, ماں کی گود کا بچہ ہے, اللہ نے اس بچے کو زبان دی, اور وہ بچہ اپنی ماں کے کیریکٹر کی گواہی دیتا ہے. قال انی عبد اللہ, اے میری ماں پر سوال اٹھانے والو, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. تو میرے بھائیوں, مریم ہماری آج کی خواتین کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے, ایک ایگزامپل ہے. قرآن کریم کا 22واں پارہ اٹھائیے. 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے لیے کچھ نصیحتیں بیان کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں بہنوں کو وہ نصیحتیں میں سنا دوں. قرآن کا پہلے 21ویں پارے کی لاسٹ آیت دیکھیے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو, دنیا کی رنگینی چاہتی ہو, دنیا کی دولت چاہتی ہو, تو آ جاؤ, میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, لیکن پھر میں تم کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں. پیارے رسول کی بیویاں بڑی سمپل زندگی گزارتی تھیں, چھوٹے چھوٹے کمروں میں انہوں نے پوری زندگی گزار دی. آج ہماری مائیں بہنیں, اللہ معاف کرے, زندگی میں اگر کوئی شوق پورا کرنے میں شوہر اگر کوئی کمی کر دے, اللہ, شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا, اور حتیٰ کہ علیحدگی کی شکلیں اختیار کر دینا, یہ عام بات ہو گئی. پیارے رسول کی بیویوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیسے کیسے دن کاٹے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے, محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے تک نبی کے اہل بیت, نبی کے گھر والے, نبی کی فیملی کے لوگ کھجور کھا کے اور پانی پی کے گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ہمارے گھروں میں فریز میں دنیا جہان کی چیزیں رکھی ہیں, ہماری عورتوں کی الماری میں اور ان کے وارڈروب میں کپڑوں کی قطاریں ہیں, مگر پھر بھی اگر ان کا کوئی شوق پورا نہ ہو تو ان کی زبان پر ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں. تو غزوہ حنین کے بعد جب مسلمانوں پر خوشحالی کا دور آیا تو پیارے رسول کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی, سارے گھر میں اچھے کھانے بن رہے ہیں, اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں, کیا ہمیں اچھا کھانا کھانے کا حق نہیں ہے, ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا حق نہیں ہے؟ اے اللہ کے رسول, ہمیں جو سال میں پیسہ دیا جاتا ہے, جو خرچہ دیا جاتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. یہ پیارے رسول کی بیویوں نے, ہماری ماؤں نے یہ ڈیمانڈ کی اللہ کے نبی سے.
ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ اپنے آپ میں غلط تو نہیں تھی، ان کا مطالبہ بالکل بجا تھا، بالکل صحیح تھا، لیکن اللہ کے نبی کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، اور 2 مہینے تک اللہ کے پیارے نبی ناراض رہے اور اپنی بیویوں سے بات نہیں کی آپ نے، اور اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے نبی کی بیویوں، اگر دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کی رنگینی چاہیے تو چلی جاؤ، تم کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن میں اب تم کو اپنے نکاح میں باقی نہیں رکھوں گا، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویو، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو، آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو نیکی کرتی رہو، بھلائی کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عائشہ، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا عائشہ، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم بات ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہے؟ آپ نے قرآن کی یہی 2 آیتیں پڑھی اور کہا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، تم کو آپشن دے رہا ہے کہ چاہو تو اپنے نبی کے ساتھ رہو، اور چاہو تو نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ اور دنیا کی دولت لے لو، دنیا کا عیش و آرام لے لو۔ اے عائشہ، اب تم بتاؤ کہ تمہاری چوائس کیا ہے؟ میری پیاری ماں و بہنوں، کیا جواب دیا تھا حضرت عائشہ نے؟ وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کہا اے اللہ کے نبی، افی ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے نبی، کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، اخترت اللہ ورسولہ، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، میں تنگی میں زندگی گزار لوں گی، میں پریشانی میں زندگی گزار لوں گی، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں اس کے رسول کو چنتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ رہنے کو قبول کیا اور دنیا کے عیش و آرام کو ٹھوکر مار دی۔ اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ ساری امت کی ماں قرار دے دیا، اور نبی کو حکم دے دیا کہ اے نبی، اب ان بیویوں کو آپ کبھی طلاق نہیں دے سکتے، کبھی ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ عورتیں دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، اس آیت میں ہماری ماں بہنوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دنیا کی دولت اور دنیا کے کپڑے اور دنیا کے گہنے اور دنیا کے زیورات سے اتنا زیادہ دل نہ لگا لیں کہ آخرت کی تیاری کرنا بھول جائیں، جنت کی تیاری کرنا بھول جائیں۔ اب اس کے بعد 22واں پارہ شروع کیجئے۔ 22ویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو خبردار کسی غیر مرد کے سامنے تم نرمی سے بات مت کرنا، لچک کے ساتھ بات مت کرنا۔ آج معاف کیجئے گا، موبائل جب سے آیا اور خاص طور سے سوشل میڈیا جب سے آیا، تو یہ جو حرام ریلیشن شپ کے معاملات ہیں یہ بڑھ گئے، اور اس میں کہیں نہ کہیں مرد کی طرف سے پہل ہوتی ہے، مگر عورت کی طرف سے جب سافٹنس ہوتی ہے تب معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ایک عورت اگر اسٹرکٹ ہو جائے، سخت ہو جائے کہ مجھے کسی کو لفٹ نہیں کرانی ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے پرائیویسی کو جو ہے وہ پرائیویسی میں دخل دے۔ آپ واٹس ایپ چلا رہی ہیں، آپ فیس بک چلا رہی ہیں، آپ انسٹاگرام چلا رہی ہیں، کسی نے آپ کو لاکھ سلام کیا، کسی نے لاکھ آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، کہ آپ کے پاس بلاک کا آپشن نہیں تھا، کہ آپ کے پاس اس کو بلاک کرنے کا آپشن نہیں تھا؟ جب آپ نے سلام کا جواب دیا اور بات سے بات آگے بڑھی تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی مرد و عورت تنہا ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا، چاہے وہ آدمی اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی ہو اور وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ ہو۔ اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، تو تھرڈ شیطان ہر حال میں وہاں پر ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ جب تم بات کرو تو تمہارا لب و لہجہ بہت نرمی والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو الٹی بات ہے، شوہر کے ساتھ کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، شوہر کے ساتھ کبھی ڈھنگ سے تمیز سے بات نہیں کرتی، اور دکاندار سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرے، پوری شہد بالکل لب و لہجے میں شہد گھلی ہوئی ہے، پوری شیرینی گھلی ہوئی ہے۔ اللہ رحم کرے۔
جس کے ساتھ تمہیں میٹھے لہجے میں بات کرنا چاہیے، جو حقدار ہے بیچارہ. گھر میں شوہر کے لیے کبھی سجنا نہیں، کبھی سنورنا نہیں، کبھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہننا. ہاں شادی میں جانا ہے، گھومنے جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، مارکیٹ کرنے جانا ہے، اللہ اکبر، خوب سج سنور کے میک اپ کی دکان بن کے جاتی ہیں. یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ فتنوں کو دعوت دینا ہے. قرآن کہہ رہا ہے خبردار، اپنے کسی غیر مرد سے تم جب بات کرو تو تمہارے لہجے میں تلخی ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ کڑا ہونا چاہیے. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو بات کرو صحیح کرو، دستور کے مطابق کرو. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو عزت کے ساتھ. عورت کا اصل دائرہ اس کا گھر ہے، اور اسی گھر میں رہ کر عورت نے امام بخاری کو جنم دیا ہے. اسی گھر میں رہ کر کے عورت نے ابن تیمیہ کو جنم دیا ہے. اسی گھر میں رہ کر کے عورت نے محدثین کو پیدا کیا ہے. اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عورت کا کردار بھی کیا نرالا کردار ہے. یہ عورت پردے میں رہ کر، گمنامی میں رہ کر کیسے کیسے ہیرے اس نے سماج کو دیے ہیں. دنیا امام بخاری کو جانتی ہے، امام بخاری کی ماں کو کون جانتا ہے؟ امام بخاری کی ماں کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن ظاہر ہے جب آپ امام بخاری کی زندگی پڑھیں گے، امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی ان کی ماں ہے. ابن تیمیہ کو ابن تیمیہ بنانے والی ان کی ماں ہے. احمد ابن حنبل کو احمد ابن حنبل بنانے والی ان کی ماں ہے. یہ عورت ضروری نہیں ہے کہ گھر کے باہر قدم نکالے تب یہ اپنا رول پلے کرے گی. قرآن کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھر میں رہو. تمہارا اصل دائرہ کار، تمہارا ورکنگ پلیس، تمہاری ایکٹیویٹی کی جگہ کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے. اور ہاں اگر کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو بن سنور کر کے، میک اپ کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے مت نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کیا کرو. اگر عورت کے پاس اپنا پرسنل اتنی جویلری ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے، 85 گرام سے اوپر سونا ہے، 595 گرام سے زیادہ چاندی ہے، عورت کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے زیور پہ زکوٰۃ فرض ہے. شوہر اگر نکال رہا ہے تو اچھی بات ہے، شوہر اگر نہیں نکال رہا یا نکالنے کے لائق نہیں ہے، عورت کو زکوٰۃ خود دینی پڑے گی. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے عورتو تم اللہ کی اطاعت کرتی رہنا، رسول کی اطاعت کرتی رہنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر کی عورتو، اللہ تعالیٰ یہ احکام اس لیے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تم کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کے گھر کی عورتوں تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو یاد کیا کرو. بچیوں کو بھی قرآن کی حافظہ بناؤ. لوگ پوچھتے ہیں لڑکیوں کو حافظہ بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ ہے. آپ کی بچی کے سینے میں، اس کے دل میں قرآن ہے، انشاءاللہ وہ مرتے دم تک اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے گا. اور جو عورتیں حافظہ بنتی ہیں اور پھر بعد میں وہ عالمہ بھی بن جاتی ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے، اور ان کے دعوت و تبلیغ کے کام میں اور معاشرے کی اصلاح میں بہت کام آتا ہے. میں ابھی حیدرآباد ایک پروگرام میں گیا تھا تقریباً 2-3 مہینہ پہلے. وہاں ایک مدرسے میں گیا، ماشاءاللہ چھوٹی سی جگہ میں کئی منزلہ بلڈنگ بنی ہے. تو وہاں جو مدرسے کے ذمہ دار تھے، سب علماء تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس مدرسے کی بنیاد ہماری جو ہے بہن کی وجہ سے پڑی. ان کی بہن عالمہ تھی، ان کی بہن بچیوں کو پڑھاتی تھیں. ان کی بہن کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس علاقے میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے جہاں بچیوں کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام ہو. تو ان کی بہن کی تحریک پر، اور انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو آمادہ کیا. باپ آٹو چلاتا تھا اور بھائی لوگ بھی غریب تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ہمت کی، اور آج الحمدللہ حیدرآباد سٹی کے اندر جو ہے نا بہت اچھا وہ مدرسہ چلا رہے ہیں. بسا اوقات ایک بڑا کام کسی عورت کی وجہ سے ہو جاتا ہے میرے ساتھیوں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب ان کو پانی میں ڈالا، ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈالا، اور وہ صندوق جب پہنچا فرعون کے محل کے پاس، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے جب اس صندوق کو جو ہے باسکٹ کو جب منگوایا اپنے پاس اور کھول کے دیکھا تو اس میں بچہ تھا. اور فرعون کا آرڈر تھا کہ میری حکومت میں جتنے بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، سب کو قتل کروا دیا جائے. یہ بچہ بھی قتل ہو جاتا فرعون کے آرڈر پر. لیکن فرعون کی بیوی نے کہا
کہ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے میرے سرتاج اس بچے کو قتل نہ کروائیے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمارے کام آئے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ انسان کسی کی بات مانے چاہے نہ مانے، جورو کی بات مان لیتا ہے، کسی کے آگے دال گلے چاہے نہ گلے، بیوی کی بات، بیوی کے آگے آدمی آگے سرنڈر ہو ہی جاتا ہے۔ فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا، اور فرعون کے گھر میں فرعون کی سیلری، فرعون کی تنخواہ پر موسیٰ علیہ السلام اس کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ تو یہ ایک عورت کا، فرعون کی بیوی کا بہت بڑا رول اس میں تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو یاد کراؤ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس آیت کی روشنی میں میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں کوئی ایسا سسٹم بنائیے کہ وقتاً فوقتاً، مہینے میں 15 دن میں کچھ ایسی مجلس ہو، کچھ ایسا پروگرام ہو جہاں کوئی خاتون ہی یا کوئی عالم وہ عورتوں کو نصیحت کرے، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو۔ ایک عورت اگر واقعی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، ایک اچھی ماں بن جائے، ایک اچھی بیٹی بن جائے، گھر جنت بن سکتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں کون سے مال کو خزانہ بنانا چاہیے، کون سی چیز کو ہمیں خزانہ بنانا چاہیے، اسٹور کرنا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الاخرہ، اپنے سینے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو، اور ایسی ایمان والی بیوی لے آؤ گھر میں جو اللہ کے ذکر پر تم کو ابھارے۔ اسی لیے رشتہ ناطہ کرنے میں، شادی بیاہ کے موقع پر شریعت کہتی ہے کہ دیندار رشتے کو ترجیح دو، دیندار لڑکی کو گھر میں بہو بنا کے، بیوی بنا کے لاؤ تاکہ گھر کا ماحول دیندار بنے۔ میں اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سماج آج ترس رہا ہے نیک عورتوں کے لیے، سماج میں ضرورت ہے کہ عورتیں واقعی میں اپنے رول کو پلے کریں، اپنا صحیح کردار ادا کریں۔ سماج کی بے حیائی کو اگر روکنا ہے، سماج کی بے راہ روی کو روکنا ہے تو ہماری عورتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو اپنے کردار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین انہیں ایک مسلمان عورت کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین انہیں مرتے دم تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، شرم و حیا والا اور پاک دامن بنائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔